جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ بھارت کے ایک ممتاز اینکر ہیں ارناب گوسوامی، ان کے جو لیک واٹس ایپ میسیجز ہیں انہوں نے تہلکہ مچا رکھا ہے، اور جو انکشافات اس میں سامنے آئے ہیں اس میں بھارت کے ڈیزائنز کا پول کھل کے رہ گیا ہے، اور یہ سب تمام تر چیزیں اس وقت جو ہو رہی ہیں وہ بھارت کے خلاف جا رہی ہیں۔ ہر جو بھارت کی جو ایکٹ ہے وہ ایکسپوز ہو رہا ہے، تو ایسے میں ہمارے پاس کیا موقع ہے کہ ان چیزوں کو عالمی برادری کے سامنے رکھا جائے اور اس کا فائدہ اٹھایا جائے؟ دیکھیں، انڈیا واز اے بلو آئیڈ بوائے ایک عرصے تک، بہت سمجھا جاتا تھا کہ اس کا کلچر، اس کا یہ، اس کا وہ، اس کے اندر ڈیموکریسی، یعنی پاکستان میں بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے کہتے ہوئے، پاکستان میں بھی ہمارے میجر دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، میجر اینکرز، ہمارے میجر وہ لوگ تھے جو کہ میں نام لینے کو تیار ہوں، سیفما کے جتنے لوگ تھے، چلیں گی بیچاری مرحومہ فاطمہ جہانگیر، ان کی ہنا جیلانی وغیرہ، سارے کے سارے بیٹھ کے تھے۔ انڈیا کو دیکھو، وہاں آج تک ڈیریل نہیں ہوئی، آج تک جمہوریت چل رہی ہے، وہ فروٹس ان کے دیکھو کیسے معاشی طور پہ کس لیول پہ چلے گئے ہیں، کیا کیا کچھ۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ صرف ایک مودی کے آنے کے بعد سب سے جیسے کہ سینیریو ہی بدل کے رہ گیا، جیسا امریکہ کے اندر ہو رہا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم سے بات کریں گے کہ پرسوں امریکہ کا جو بینڈ بجنے والی ہے نا 20 تاریخ کو، وہ دیکھنے والی ہوگی دنیا کی طرح۔ انڈین کرونیکلز جو ہیں یہ ان جگہوں سے آئی ہیں کہ جہاں پاکستانی جو تھے، ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے گھروں کے جہاں گئے ہوئے اپنی دکانوں کے اوپر انڈین کوزین لکھتے تھے، پاکستانی کوزین نہیں لکھتے تھے، کیونکہ انڈین کوزین پسند انہوں نے پروپیگنڈے میں یہی سمجھا ہوا تھا، آپ کا باسمتی چاول بھی انہی کا، آپ کا فلانا بھی ان کا۔ یہ جو انڈین کرونیکلز آئے ہیں، ان کرونیکلز نے ایک بات تو طے کر دی 29 ممالک کے اندر یورپ کے، کہ انڈیا ایک بنیادی طور پر جھوٹ پہ بیس کرتی ہوئی پروپیگنڈا کرتا ہے۔ کیونکہ اگر تو وہ صرف اس پہ رہتا نا، کیا نام ہے اپنا، سوشل میڈیا پہ، تو وہ گزارا تھا۔ سوشل میڈیا کو اٹھاتا تھا مین سٹریم میڈیا، اور مین سٹریم میڈیا جو تھا اس کو لے کے جاتا تھا کسی اور طرح، اور پھر سارا کچھ پروٹیسٹ کرتی تھی این جی او، جس کو وہ بیسیکلی صحیح این جی او کہتے ہیں۔ ارنب گوسوامی جو تھا، یہ ان کا ایک فیس تھا، روتھلیس فیس۔ میں ایک دفعہ اس کے پروگرام میں گیا تھا، اور اس کے بعد میں پھر کہا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ بولنے نہیں دیتا۔ 4-5 2 نمبر کے فضول قسم کے لوگ اس میں کھڑے کیے ہوتے تھے، وہ بو کرتے رہتے، اور مجھے موقع نہیں دیتا۔ میں جب بولنے لگتا مجھ پہ چڑھ گیا۔ اس کی جو اگرچہ کہ اس کے اندر کچھ بھی نہ ہو، چلو مان لیا کہ اس کے اندر کچھ بھی نہ ہو، اس کے باوجود بھی اس کی پریڈکشن بڑی امپورٹنٹ چیز، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جیسا عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امپائر انگلی اٹھا دے گا پرسوں، اب اس کی امپائر کی انگلی جو ہے آج تک اسے گلے میں پڑی ہے، اس کا جواب نہیں ہے۔ اس طرح ارنب کے پاس بھی جواب نہیں ہے، کیونکہ اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے لوگ بھی جو ہیں ویسے ایجنسیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے، یا کوئی دنیا کا کوئی نہ کوئی خبر ان کو مل جاتی ہے۔ صحیح ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پلوامہ کا انسیڈنٹ بہت بڑا انسیڈنٹ تھا، یعنی اس انسیڈنٹ نے ایک دفعہ انڈین آرمی کی بیسک وائٹیلٹی کو ہلا کے رکھ دیا تھا کہ آپ گزشتہ 30 سال سے وہاں بیٹھے ہوئے ہو، 5 سے لے کے 8 لاکھ تک آپ ہو چکے ہو، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کو جیسے ایسے مار دیتے ہیں جیسے چکور ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سوال اٹھنا شروع ہو گیا تھا کہ خاص طور پہ کشمیر کو دیکھیں، کشمیریوں کو بدنام کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، بہت ظالم چیز ہوتی ہے یہ جو اسٹیٹمین شپ ہوتی ہے۔ ایک حواس کے سینمے کا واقعہ ہوتا ہے شاہ ایران کے زمانے میں، اس کے اندر 450 لوگوں کو آگ لگا دی گئی تھی بیٹھے ہوئے جو فلم دیکھ رہے تھے، اور اس کو کہا گیا تھا کہ یہ خمینی اور یہ دوسرے لوگ انہوں نے لگائی ہے کیونکہ یہ انقلاب بھی کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ہوا یہ تھا کہ لوگوں نے یقین نہیں کیا تھا، کیونکہ لوگ جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ شاہ ایران نے خود کروایا۔ مودی کی فضا بھی اب یہی انڈیا میں بنتی جا رہی، پہلے مودی کو یقین کرتے تھے کہ انہوں نے کیا، اب وہ فضا بالکل الٹتی جا رہی ہے۔ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے جس وقت فرینچ ریولوشن کے اندر روسو ایک بہت بڑی نام تھا، تو روسو کے بارے میں وہ کہتے انقلاب لے آیا، اور روسو بھاگ کے چلا گیا۔ روسو نے اپنی ایک بایوگرافی لکھی اپنی حالات زندگی، اور اس نے کہا کہ میں تو ماں کے ساتھ میرے تعلقات تھے، تو میں نے دوستوں کی بیویوں کے ساتھ بھی تھے تفلا۔ تو وہ جب کتاب مارکیٹ میں آئی تو لوگ کہتے تھے یہ روسو کی نہیں ہے، یہ شاہ فرانس نے چھاپ دی ہوئی ہے۔ تو انڈیا کا اب یہ مقام آ گیا ہے کہ وہ سچ بھی بولے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، تو اس کا سچ بھی نہیں چل سکتا۔ پاکستان کو اس کا میکسیمم فائدہ اٹھانا چاہیے، جس لیول پہ بھی ہو اس کو اٹھانا چاہیے، آپ کے میڈیا کے لیول۔ اور سب سے بڑا بات اس کی بڑی ٹھیک تھی، وہ جب وکیل صاحب تھے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل لیول پہ اپنی کوئی لابی نہیں، نہ لائر ٹھیک پکڑتے ہیں، نہ میڈیا والا کو ٹھیک پکڑتے ہیں، نہ میڈیا والا کو تعلقات ان کے ساتھ۔ آپ اندازہ کریں کہ تقریباً 100 کے قریب ہمارے کمرشل پریس کاؤنسلرز ہیں پورے دنیا میں، کھابے کھا رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں
फंड होता है, फंड होता है उनको, जर्नलिस्टों को खिलाने पिलाने। मैंने एक वहां गया हुआ था, मेरा एक दोस्त ने, आजम साहब, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है आज का, पता नहीं प्रेस इन्फॉर्मेशन, तो मेरा, तो उसने कहा मैं तो खाना, मैंने कहा खाना तुम वहां से खिला रहे, फंड मिला हुआ है उसका। कहता नहीं वो तुम्हें नहीं, किसी और को, लेकिन वो खिलाते थे, अभी भी खिलाते हैं सर, लेकिन कोई लॉबिंग नहीं है कुछ। और फिर पाकिस्तान के जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो तैयार हैं कि यार हम खाना देते हैं, खिला लो, लेकिन करो तो सही। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलवामा का इंसिडेंट बहुत बड़ा इंसिडेंट था, यानी इस इंसिडेंट ने एक दफा इंडियन आर्मी की बेसिक वाइटिलिटी को हिला कर रख दिया था कि आप गुज़श्ता 30 साल से वहां बैठे हुए हो, 5 से लेके 8 लाख तक आप हो चुके हो, और आपकी हालत यह है कि आपको जैसे ऐसे मार देते हैं जैसे चकोर होते हैं। तो इसका मतलब यह था कि सवाल उठना शुरू हो गया था कि खास तौर पे कश्मीर को देखें, कश्मीरियों को बदनाम करने के लिए किया जाता है। देखिए बहुत जालिम चीज होती है ये जो स्टेटमैनशिप होती है। एक हवास के सैन्मे का वाकया हुआ था शाह ईरान के जमाने में, उसके अंदर 450 लोगों को आग लगा दी गई थी बैठे हुए जो फिल्म देख रहे थे, और उसको कहा गया था कि ये खुमैनी और ये दूसरे लोग इन्होंने लगाई है क्योंकि ये इनकलाबी करना चाहते थे। लेकिन हुआ यह था कि लोगों ने यकीन नहीं किया था, क्योंकि लोग जो थे वो समझते थे कि शाह ईरान ने खुद करवाया। मोदी की फिजा भी अब यही इंडिया में बनती जा रही, पहले मोदी को यकीन करते थे कि उन्होंने किया, अब वो फिजा बिल्कुल उलटती जा रही है। बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे जिस वक्त फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर रूसो एक बहुत बड़ी नाम था, तो रूसो के बारे में वो कहते इनकलाब ले आया और रूसो भाग के चला गया। रूसो ने अपनी एक बायोग्राफी लिखी अपनी हालात जिंदगी, और उसने कहा कि मैं तो माँ के साथ भी मेरे तल्लुकात थे, तो मैंने दोस्तों की बीवियों के साथ भी थे, तो फलां। तो वो जब किताब मार्केट में आई तो लोग कहते थे ये रूसो की नहीं है, ये शाह फ्रांस ने छाप दी हुई है। सही। तो इंडिया का अब ये मकाम आ गया है कि वो सच भी बोले इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो उसका सच भी नहीं चल सकता। पाकिस्तान को इसका मैक्सिमम फायदा उठाना चाहिए, जिस लेवल पे भी हो उसको उठाना चाहिए, आपके मीडिया के लेवल पे। और सबसे बड़ा बात उसकी बड़ी ठीक थी वजह वकील साहब थे कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कोई लॉबी नहीं, ना लॉयर ठीक पकड़ते हैं, ना मीडिया वाला को ठीक पकड़ते हैं, ना मीडिया वाला को ताल्लुकात इनके साथ। आप ज्यादा करें कि तकरीबन 100 के करीब हमारे प्रेस कमर्शियल प्रेस काउंसलर्स हैं पूरे दुनिया में, खाबे खा रहे होते हैं, एक कर रहे होते हैं, उनके पास पैसे होते हैं, फंड होता है उनको जर्नलिस्टों को खिलाने पिलाने। मैंने एक वहां गया हुआ था, मेरा एक दोस्त ने, आजम साहब, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है आज का, पता नहीं प्रेस इन्फॉर्मेशन, तो मेरा, तो उसने कहा मैं तो खाना, मैंने कहा खाना तुम वहां से खिला रहे, फंड मिला हुआ है उसका। कहता नहीं वो तुम्हें नहीं, किसी और को, लेकिन वो खिलाते थे, अभी भी खिलाते हैं सर, लेकिन कोई लॉबिंग नहीं है कुछ। और फिर पाकिस्तान के जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो तैयार हैं कि यार हम खाना देते हैं, खिला लो, लेकिन करो तो सही। चलें जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ हम खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।